اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ فارسی ادبیات بر عظیم کے مدارس میں رچی بسی تھی، وہاں کے تمدن میں رچی بسی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کو اس زبان سے عشق تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علامہ اصل میں چاہتے تھے کہ اس زبان سے وابستگی پیدا کرنے کے نتیجے میں ان افکار کو جن کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں ان منطقوں تک یا ان علاقوں تک بھی پہنچائیں جن کی زبان فارسی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ علامہ بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ در نمی گنجد بجو امان من بہر خواہ باید پے طوفان من۔ انہیں احساس ہے اپنے افکار کی عظمت کا، افکار کی اس عظمت کو وہ مثلا ان علاقوں تک، وہ یہ تاجکستان کا علاقہ، یہ ازبکستان کا علاقہ، یہ یعنی افغانستان کا علاقہ، ایران کا خود علامہ کے زمانے میں فارسی بہت بڑی زبان تھی، اور اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اس زبان کے ذریعے اگر وہ اپنے افکار کو پہنچائیں تو وہ اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان کے ساتھ انہیں کامل درجے کی وابستگی ہے۔ آپ نے ابھی جو شعر پڑھے تھے اس میں بھی علامہ نے لکھا ہے کہ میری فطرت جو ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ فارسی کے ساتھ بنتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ فارسی کہاں سے آ گئی، آپ تو کبھی ایران نہیں گئے؟ کہا کہ میں ایران تو نہیں گیا، لیکن میں جب غور کرتا ہوں اور کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو اردو کے بجائے میں فارسی سانچے مجھے ایسے سہولت کے ساتھ مل جاتے ہیں جن میں میں اپنے افکار کو زیادہ آسانی کے ساتھ اور نہایت مؤثر انداز میں ادا کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال فارسی کے ساتھ ایک گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ چنانچہ انگریزی میں انہوں نے کہا کہ اٹ کمز ٹو می ان پرشین، یعنی مجھ پر افکار اور خیالات کی جو یورش ہوتی ہے وہ فارسی سانچوں میں ہوتی ہے، اس لیے میں گویا خلقی طور پہ ایک طرح سے مجبور ہوں کہ میں فارسی زبان میں اظہار خیال کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارسی زبان کے ساتھ جو علامہ کی وابستگی ہے اس کے یعنی کئی معنی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے، یعنی مثلا اقبال یہ کہتے ہیں کہ مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی برہمن زادائے رمز آشنائے روم و تبریز است۔ تو مطلب یہ ہے کہ تبریز کے ساتھ جو انہیں وابستگی ہے، اور تبریز آپ کو معلوم ہے ایران کی ایک علامت ہے، تبریز ایک بہت بڑا تہذیبی مرکز رہا ہے، تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فطری وابستگی کا نتیجہ ہے۔ کیا امتیاز ہے؟ اقبال برصغیر پاک و ہند کے شعراء میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ ایک فلسفی بھی تھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی فکر اور فلسفہ اس طرح بیان نہیں کرتے اپنی شاعری میں جس طرح اقبال نے بیان کیا ہے۔ ایک اچھا فلسفی جو ہے اس کے لیے بھی اچھا شاعر ہونا لازم نہیں ہے، لیکن اقبال کے ہاں ایک توازن ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی فکر کو، اپنے فلسفے کو بڑے خوبصورت شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ ان کا طرح امتیاز ہے جو اور کسی شاعر کے حصے میں بہت کم آیا۔ علامہ اقبال نے سب سے بڑی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو بنانے میں ان کے پہلے استاد جو ہے میر حسن صاحب جو ہیں، مولوی میر حسن، ان کا سب سے زیادہ کردار ہے، اور انہوں نے علامہ اقبال کو قرآن کو اچھی طرح سے ذہن نشین کروایا، جس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر بھی قرآن کے ہی تصورات نظر آتے ہیں۔ قوم کا تصور، پھر اپنی ذات کے عرفان کا تصور، اور پھر قومیت کے ساتھ ساتھ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک بیداری اور جو عمل کا جذبہ تھا اس کی تعلیم انہوں نے دی ہے۔ جبکہ باقی شاعر جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک طرح سے تفریح تباہ کے لیے ان کی شاعری زیادہ تر ہے، لیکن علامہ کی شاعری جو ہے وہ تو ایک پیغام ہے، ایک فلسفی ہے، اور جس میں وہ اپنے آپ کو اور مسلمان امت کو ایک خاص کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور وہ ایک چاہتے ہیں کہ ایک مرد مومن جو ہے اس کی ایک خاص سوچ ہو، اس کے مطابق وہ عمل کرے اور پھر اپنی قوم کو آگے لے کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے ایرانی تمدن اور ثقافت کے حوالے سے کس کس موضوع پہ لکھا ہے؟ دیکھیے صاحب، ایک تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ
ایرانی مابعد الطبیعیات پہ ہے. دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا 1908 میں لندن سے لوزیک اینڈ کمپنی سے شائع ہوئی. اس میں سارے مبحث یہ ہیں. اور دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مقالہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس میں پہلی بار علامہ اقبال نے دنیائے یورپ کو ملا صدرہ اور ملا ہادی سبزواری کے ناموں سے آگاہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی تمدن پر ایک طرح سے علامہ کا احسان ہے کہ انہوں نے، اور جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے ملا صدرہ کی طرف کتنا رجحان ہوا اہل یورپ کا، اور بہت کچھ لکھا گیا. یعنی ہنری کوربین اور بہت سے لوگ لکھنے والے جو ہیں یہ سارے بات کے لوگ یعنی ہیں. دنیا کا دانشور اگر ایران کو نہ بھی پہچانتا ہو تو وہ ملا صدرہ کو تو پہچانتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں علامہ کے اس مقالے نے ایک بنیادی کردار ادا کیا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ علامہ اقبال نے خود ایرانی تمدن کے بارے میں بعض نہایت اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہے. مثلا ان کا ایک مقالہ ہے دا مسلم کمیونٹی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عربوں نے جب ایران پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی سرزمین کو اپنے یعنی وہ تصرف میں لے آئے جو سرزمین اپنے اندر کمال درجے کے یعنی عناصر رکھتی تھی. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں کے حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سامی اور آریائی تمدن ملا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا کلچر وجود میں آیا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تمدن میں جو اس یعنی واقعے کے بعد پیدا ہوا، اس میں آریائی ماں کی نرمی اور لطافت اور سامی باپ کی کردار کی صلابت، ان دونوں کے اتصال سے بڑا کلچر پیدا ہوا. اور علامہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی بڑا کلچر تھا جس طرح رومیوں نے جب یونان پر حملہ کیا تو یونان سے انہیں ایک بڑا فکری تمدن ملا جس کے اتصال سے ایک بڑا کلچر وجود میں آیا. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ علامہ یعنی کتنی گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو. پھر وہ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایرانی ذہن کی مثال جو ہے وہ تتلی کی ہے کہ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر اور دوسرے پھول سے تیسرے پھول کی طرف جاتی ہے، اڑتی ہے، رس چوستی ہے، خوش ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پورے باغ کا اس کی کلیت میں مشاہدہ نہیں کر سکتی. آپ اندازہ کیجئے. اور کہتے ہیں کہ اس کی بہترین مظہر جو ہے وہ اصناف شاعری میں غزل ہے، اور دنیا کو بہترین تحفہ جو اہل ایران نے خصوصاً دیا ہے وہ غزلیات کا تحفہ دیا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کتنے عرفاء ہیں جن کے نام لیے ہیں، حافظ کا، رومی کا، سعدی کا، اور یعنی پہاڑوں کا ذکر کیا، الوند کا، دماوند کا، بیستوں کا، فرہاد کا. یعنی اتنے نام ہیں کہ گنوانے پہ آئیں تو ختم نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال یوں لگتا ہے کہ ایرانی تمدن اور ایرانی ثقافت کو انہوں نے اپنے وجود اور وجدان کا حصہ اس طرح بنا لیا ہے کہ گویا یہ خون کی طرح ان کے جسم میں رواں دواں ہے.